باد توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سبوں کو تمام انگس کے مسلمانوں کی نمائندہ انجمن فیض القربا اور انجمن ملیہ نے مذہبی رہنمائی کرنے والی مسجد کمیٹی یعنی انگس مسجد کمیٹی کے ساتھ مشترکہ میٹنگ میں بیٹھ کر گفت و شنید کی، جس میں انگس کے تمام کلب اور اداروں کے نمائندوں کو لے کر گفتگو ہوئی۔ ماحول کی سنگینی کو، وبائی امراض کے پھیلنے کو لے کر جو فیصلہ کیا ہے، اس فقیر سے بھی کل رات میٹنگ کی صورت میں جو تمام باتوں کو اسی موضوع پر بتائی گئیں، انگس مسجد کے خادم کی حیثیت سے جلال الدین محمد شاکر علی رضوی نے ان سب کا ماحصل اور نتیجہ یہی نکالتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم سبوں کو اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں، اپنے آپ کو بھیڑ بھاڑ سے بچائیں اور اپنے اندر کی قوت مدافعت کو یعنی امیون سسٹم کو مضبوط کریں۔ مضبوط کرنے کے لیے کچھ ورزش کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ کھانے پینے میں تبدیلی لا کر کے بھی اس امیون سسٹم کو، قوت مدافعت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ لہذا آپ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بار بار انجمن فیض القربا کے سیکریٹری عالی جناب مشتاق عالم نے اعلان کیا، انگس مسجد کمیٹی کے سیکریٹری عالی جناب معاشرت خورشید عالم نے اعلان کیا،
ان دونوں کے اعلانات کو میں نے بغور سنا، بہت حسین انداز میں بہتر طریقے سے آپ کو افہام کیا ہے، آپ کو ہوشیار کیا ہے، آپ کو سمجھنے کے قریب لا کر کھڑا کیا ہے۔ ہم ان کے اس اعلان سے متفق ہیں اور ہم پھر آپ سے مزید اس پر توثیق کرتے ہوئے، مہر ثبت کرتے ہوئے گزارش کریں گے کہ آپ بچیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بھیڑ بھاڑ کے علاقے میں اپنے بچوں کو بھی نہ بھیجیں، کوچنگ سینٹر میں اور دیگر جگہوں پر اپنے بچوں کو بھی بھیجنے سے بچیں کہ اگر یہ مرض لگ گیا تو ایک تو جو مریض ہوا وہ اور اس کا گھر والا خاصا پریشان ہوگا، پھر اس کی وجہ کر پورے محلے والے پر عتاب نازل ہوگی، اور اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں ان کو بولنے کا خوب موقع مل جائے گا، اور خاص مذہب کے لوگوں کو کورونا کے نام سے وہ پکاریں گے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آپ مریضوں کی لسٹ جب نکال کر کے دیکھیں گے تو اس میں اللہ کے ماننے والوں کی تعداد کم ہوگی، وہ بھی وہ لوگ ہوں گے جو بد پرہیز ہوں گے اور انہوں نے حفاظتی اقدام کو اپنایا نہ ہوگا۔ اگر وہ باوضو ہوتے اور شریعت کے مطابق کام کرتے تو وہ بیمار نہ پڑتے۔ آپ کہیں گے پھر تبلیغی جماعت کیوں بیمار پڑ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کوئی مصیبت دیکھو، وبا دیکھو، خوف و دہشت کا ماحول دیکھو تو آذان پڑھو۔ اس حدیث پاک پر صرف سنی مسلمانوں نے عمل کیا ہے۔ اہل سنت و جماعت، جن کو آج ہم بریلوی مسلمان کے نام سے جانتے، مانتے اور پہچانتے ہیں، صرف اہل سنت و جماعت کے سچے تابعدار بریلوی مسلمانوں نے ہر جگہ پر آذان دینے دلانے کا انتظام کیا۔ تبلیغی جماعت، وہابیوں اور دیوبندیوں نے اس طرح کا کوئی انتظام نہ کیا، اور اس کے ساتھ ظلم، بالائے ظلم یہ کیا کہ انہوں نے ایسے ماحول میں آذان دینے کو شرک، بدعت اور نہ جانے کون سے نام دیے، تو اللہ نے ان کو سزا دی کہ زیادہ تر وہی جماعتیں اس میں ملوث ہیں، لیکن ظالم حکومت کو کیا چاہیے، مسلمان کا نام مل گیا تو ان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ مختصر سے وقت میں نے یہ بدعت آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں تمام جمعہ کے نمازیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے گھر میں رہیں، راستے میں بھیڑ نہ لگائیں۔ جب مسجد کمیٹی کا اعلان مسجد کے معتبر مائک سے ہو گیا، اور میں ہر اعلان کی تائید نہیں کرتا، ہر اعلان کی توثیق نہیں کرتا، جو اعلان شریعت اور سماج کے مطابق ہو اور پھر میں ضرورت محسوس کروں تو توثیق کرتا ہوں، تو میں نے توثیق کر دی، اس پر میں نے صحیح ہونے کی مہر لگا دی۔ تو اب آپ ایک سچے سلجھے ہوئے شہری ہیں اور آپ ایک قیادت کو لے کر چلتے ہیں، تو آپ کی پوری ذمہ داری ہے کہ 12:40 کے بعد ہی مسجد کے دروازے پر آئیں۔ 12:40 سے پہلے آپ مسجد کے آس پاس بھی نہ آئیں کہ بھیڑ جمع ہوگی، اور اگر کسی پولیس انتظامیہ کی نظر پڑ گئی تو ایسی صورت میں بات دوسری طرف جا سکتی ہے۔ گویا کہ آپ نے اپنی مسجد کمیٹی انتظامیہ کو، اپنے انجمن کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ پولیس تو سمجھ رہی ہے کہ مسلمانوں کا انجمن ادارہ جو ہے اور مسلمانوں کی کمیٹی جو ہے، یہ مسلمانوں سے جو کہہ دے گی وہ مسلمان مان لیں گے، اور آپ ایک طرف مانتے بھی ہیں اور ایک طرف بدعملی کے شکار بھی ہیں، تو ایسی صورت میں غلط پیغام جائے گا اور بڑی بے عزتی کا سامنا ہوگا۔ اس لیے آپ دانشمندانہ قدم اٹھائیں، اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ 12:40 پر مسجد کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوگا، جمعہ کی نماز پڑھیں،
اور سنت و نوافل کو اپنے گھروں میں جا کر پڑھیں۔ بچوں اور 60 سال سے اوپر کے بوڑھوں کو مسجد میں آنے سے بچنا چاہیے۔ کمزور لوگوں کو، چھینک اور کھانسی والے کو، ان سب کو بچنا چاہیے۔ میری نظریں دیکھتی ہیں کہ آپ مسجد کے آس پاس بھیڑ لگا کر ہیں۔ آپ کے چہرے پر ممبر پر کھڑے ہو کر کبھی کبھی نظر پڑ جاتی ہے، تو میں افسوس کرتا ہوں کہ جو قوم اپنے رہنماؤں کی بات نہ مانے، جبکہ اندس مسجد کمیٹی نے اعلان کر دیا، انجمن والوں نے اعلان کر دیا، اس قوم پر جب مصیبت آئے گی تو یہ کس کی بات مانے گی؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے دھیرے دھیرے ہمارے قائدین خاموش ہوتے جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھتے جا رہے ہیں، اور عوام جب پریشان ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے۔ ہم پھر یہ چند لوگ جو ہیں بے راہ روی کے شکار ہیں، لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا طبقہ، ایک اکثریت اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو ماننے والی، سماج اور عوام کے حق میں جو بات ہوتی ہے اس پر عمل کرنے والی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بے راہ روی کے شکار ہیں، ان بے راہ روی کے شکار لوگوں کو آپ کو سمجھانا ہے، راستے پر لانا ہے، شریعت اور سماج کے مطابق ان کو تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید پارہ نمبر 4، 5 اور 6 پر مشتمل سورہ نساء شریف، سورہ نساء جو سورہ آل عمران کے بعد اور سورہ مائدہ سے قبل ہے، اس کی آیت کریمہ نمبر 125 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ذرا مسجد کے گیٹ کے باہر جاؤ تو دیکھو کون کون کھڑے ہیں، صرف مجھ کو بتا دو۔ دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ نہیں کھولنا، دروازہ نہیں کھولنا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہرحال جو جیسا کرے گا ویسا ہی دیکھے گا۔ حاصل کلام ہم اپنے موضوع پر پھر آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت کریمہ نمبر 125 میں، اور وہ جو ملت ابراہیم پر چلے، ملت ابراہیم کیا ہے؟ حنیفہ، جو تمام باطل سے جدا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان، اللہ ان کے خطبے میں آرام فرمانے والے تمام اپنے نیک بندوں پر رحمت کی بارشیں نازل فرمائیں، انہوں نے جو ترجمہ کیا حنیفہ کا، تمام باطل سے جدا۔ سرکار ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے جد امجد ہیں، دادا جان ہیں، داداؤں میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ نے خود فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، سورہ نساء آیت کریمہ نمبر 125۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ تو دوست کیسے بنایا؟ دوست ایسے بنایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر پیدا کیا، اور بالغ ہونے سے پہلے صحیح اور غلط کی تمیز بھی دی، اور صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کے بعد حق بات کہنے کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ صحیح اور غلط کو سمجھنے کے بعد جرأت نہیں ہوتی کہ اپنے دل کی بات کو زبان پر لانے کی ہمت کر سکیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جرأت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پیدا فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جب نمرود نے تمام بچوں کی پیدائش پر پابندی لگا دی تھی۔ جس طرح پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تمام بچوں پر پابندیاں لگا دی کہ میاں بیوی ایک جگہ نہیں ہو سکتے، کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، اور اگر ہو گیا تو اس کو قتل کرو۔ نمرود موسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا بادشاہ ہے، اور نمرود ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار ہے، لیکن ہو گیا کافر۔ اس کو اپنی دولت پر بڑا غرور، اپنی طاقت و سیادت پر بڑا گمان۔ بہرحال اس نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بابل کی سرزمین سے ایک ستارہ طلوع ہوا، اور اس کی چمک دمک نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اس ستارے کی روشنی میرے محل میں آئی اور میرے محل کی عزت خاتمہ میں گئی۔ اسی وقت بیدار ہوتا ہے، نجوموں کو جمع کرتا ہے، ستاروں کے علوم کے ماہرین کو جمع کرنے کے بعد اس نے ان سے مشورہ طلب کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ بابل کی سرزمین سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا اور اس کا دین پوری دنیا میں پھیلے گا۔ وہ دن کیا تھا؟ حنیفہ مسلمہ، تمام باطل سے جدا مسلمان کا دین تھا۔ بہرحال تو اس نے کہا جب ایسا ہے تو میں تمام بچوں کو قتل کروا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ میں نے پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ آیا۔ بچوں کو قتل کروانا شروع کیا تو نجومیوں نے کہا کہ تجھ پر افسوس، وہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں آیا ہی نہیں ہے تو تو ان بے قصور بچوں کو جن پر کوئی الزام نہیں مروا کے کیا کرے گا؟ کہا پھر تو میں میاں بیوی کو جدا کر دوں گا۔ اس نے تمام عورتوں کو گھر میں رہنے کی پابندی لگائی اور تمام مردوں کو اپنے ساتھ اپنے فوجیوں کے ساتھ لے کر جنگل میں چلا گیا۔ کہا کہ جب عورتیں اپنے گھر میں محصور رہیں گی اور مرد جنگل میں، تو ایسی صورت میں وہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں آئے گا ہی نہیں۔ اللہ کی شان کہ وہ بچہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے تقدیر لکھی ہے، جب اس نے مقدر کر دیا کہ آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کو خلوت میسر ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی پشت حضرت تارح سے اپنی والدہ کے پشت میں وطن میں تشریف لے آئے۔ رات کا آخری حصہ ہے، نجومیوں نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ حاجب دربانوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ نجومی واویلا مچا رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا تیری خرابی، اب جو بچہ آنے والا تھا وہ آج رات اپنی والدہ کے وطن میں مستقر ہوا ہے۔ کہا ہائے افسوس، اب ہم کیا کریں؟ کہا کہ اب تلاشی لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا حمل اس طرح تھا کہ اور عورتوں کو حمل ہوتا ہے تو جسم کے اعتبار سے اندازہ لگتا ہے، لیکن جسم کے اعتبار سے اندازہ لگانا ہی مشکل تھا۔ انہوں نے والد کو خبر دی، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو، حضرت تارح کو، کہ میں جو ہے مبارکباد کے مستحق ہوں اور آپ کو خوشخبری دیتی ہوں، یہ وہی ستارہ ہے جس کو ہم لوگوں نے خواب میں دیکھا اور نمرود نے بھی خواب میں دیکھا۔ کہا کہ پھر اس سے بچنے کا طریقہ، پہلے تو ان کی والدہ نے اس کو راز میں رکھا، جب ضرورت محسوس کی تو اپنے شوہر کو بتایا۔ اب اس کے بعد جب دن قریب آیا تو والدہ پہاڑ کی غار میں گئی، ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام وہیں پر پرورش پائی اور قرب جوانی میں پہنچے، جوانی کے قریب جب پہنچے
ایک مرتبہ تارو سے ذکر کیا کہ میں نے کہا تھا جو خبر، اب سچی خبر یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوا، میں نے گھر میں چھپا کے رکھا۔ تارو، حضرت تارو حضور ابراہیم علیہ السلام کے والد گئے اور جا کر دیکھا بڑا خوبصورت بچہ اور بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بڑی تیزی سے جوانی کی طرف جا رہا ہے۔ کہا اتنے کم سال میں، اتنے کم ماہ میں یہ بچہ اتنا بڑا؟ کہا یہ اللہ کا فضل ہے۔ بہرحال جب یہ غار کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چٹان غار کے منہ پر پڑی ہے۔ جیسے ہی قریب گئے آٹومیٹک طور پہ وہ چٹان ہٹی۔ دونوں میاں بیوی اندر گئے، اپنے بچے کو دیکھا اور جب واپس آ گئے تو چٹان غار کے منہ پر چلی گئی اور چٹان کے اندرونی حصے میں بڑی تاریکی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو پوری غار منور ہو گئی، پوری غار روشن ہو گئی۔ بہرحال جب اللہ کی مرضی ہوئی تو حضرت تارو نے وہاں سے ان کو لایا اور اپنے گھر میں رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے ان کو بچپن سے ہی ہدایت عطا فرما دی، اچھی اور بری میں تمیز کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی اماں سے پوچھا کہ امی کچھ جانوروں کو دیکھا، کہا ان کا پروردگار کون؟ پروردگار جو ہے فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پوسنے والا۔ ان کا پروردگار کون؟ امی نے کہا کہ ان کے مالک۔ کہا کہ ان کے جو مالک ہیں، معزز حضرات آپ سے گزارش ہے کہ بہت سکون کے ساتھ دبے قدموں میں بڑے اطمینان کے ساتھ، چونکہ نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں، آپ آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے۔ جمعہ کی نماز کے لیے آپ اندر آئیے، دبے قدموں کے ساتھ، قدموں کی چاپ نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، منہ سے کوئی آواز نہ نکلے، آ کے اطمینان سے بیٹھیں، منہ سے کوئی آواز نہ نکلے، اشاروں میں بات کریں، ایک اچھا ماحول بنائیں۔ بہرحال درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اب یہ بتائیے کہ ان کے مالک کا رب کون؟ کہا کہ مالک کا رب ان کے گھر والے۔ کہا ایک بات بتائیے کہ میرا رب کون؟ والدہ نے اس کا لفظی معنی لیتے ہوئے کہا کہ میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا رب کون؟ کہا تیرے ابا تارو۔ کہا کہ ان کا رب کون؟ کہا نمرود۔ کہا نمرود کا رب کون؟ اماں کہتی ہیں کہ بیٹا خاموش ہو جا، نمرود خود سب کا پروردگار بنا ہوا ہے، اگر وہ سن لے گا کہ تو نے پوچھا ہے کہ نمرود کا رب کون تو وہ غصے میں آ کے کہے گا کہ سب کا رب میں ہوں، میرا رب کوئی نہیں، اور تجھے قتل کر دے گا۔ اب ان کی والدہ سمجھ گئیں کہ اس کے اندر صحیح سوجھ بوجھ ابھی سے ہے، بچپن سے ہے، لہذا اب وہ ڈرنے لگی، اور ابراہیم علیہ السلام جوں بڑے ہوتے گئے صحیح اور غلط میں تمیز کر کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ اور ایک مرتبہ ان کے چچا آزر نے کہا کہ ہمارا آبائی پیشہ ہے بتوں کو بنانا اور بتوں کو بازار میں بیچنا، تو تو ان کو بنا اور ان کو بیچ۔ چچا سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ نہیں، میں اس پیشے سے منسلک نہیں ہوتا، ہمارا دل نہیں چاہتا۔ کہا کہ تو کیا کرے گا؟ کہا جو میری مرضی ہوگی، جو میرا رب چاہے گا وہ کروں گا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے۔ جوان ہونے کے بعد سب لوگوں نے کہا کہ آج ہم لوگوں کا میلہ ہے، چلو میدان میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سخیم، میں تمہارے ساتھ میلوں ٹھیلوں میں جانا پسند نہیں کرتا،
میری طبیعت نہیں چاہتی، میں اندر سے بیماری محسوس کرتا ہوں. بیماری سے مراد سردی گرمی نزلہ بخار نہیں تھا، بیماری سے مراد کہ تم بتوں کو پوجتے ہو، اس کو میں بیماری سمجھتا ہوں. آپ اندازہ کریں، ابراہیم علیہ السلام کا دن تو یہ تھا کہ تمام بتوں سے الگ رہتے تھے. آج کا کوئی نوجوان اگر بھٹک گیا اور کسی غلط پارٹی میں جوائن کر کے اگر وہ تصویروں اور بتوں پر پھول مالا چڑھا کر اور غلط پارٹی کے لیڈروں کے گلے میں ہار ڈال کے یہ سوچتا ہے کہ ہم نے ایک پارٹی جوائن کر دی، اس کی طاقت سے ہم مضبوط ہو جائیں گے، تو ایسا نوجوان سمجھ لے کہ جب اللہ ناراض ہوگا تو دنیا کی کوئی پارٹی اس کا ساتھ نہیں دے سکتی ہے. آپ سمجھ لیں. اس لیے سارے لوگوں پر ذمہ داری ہے، باپ بھائی بڑوں پر، کہ اگر ان کا کوئی نوجوان گمراہ ہو کر غلط پارٹی سے منسلک ہو رہا ہے تو اس کو بچائیں اور بت پرستی کے پہلے زینے پر چڑھنے سے روک دیں، تو کل یہ بت پرستی میں ظالم نہیں بنے گا. وہی ظالم پارٹی کا ایک فرد جو جگدل کا رہنے والا ہے، اس ظالم نے یہی کلکتہ کی ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے کہ آذان پر پابندی لگائی جائے. اخبار میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. اسی ظالم نے، چونکہ بڑا عہدہ اس کے پاس ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا اس کو حق حاصل ہے، اس نے کہا کہ آذان پر پابندی لگائی جائے کہ کووڈ-19 کے وبا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے، یہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یعنی آذان ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ بیان کرنا ہے کہ آذان کا مطلب ہے لوگوں کو بلا کر جمع کرنا نماز کے لیے، اور جب آذان ہوگی تو لوگ جمع ہوں گے، اور جب لوگ جمع ہوں گے تو پھر لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہوا؟ اس لیے آذان پر پابندی لگا دی جائے تاکہ لاک ڈاؤن پورے طریقے سے ہو سکے. اس کو یہ معلوم نہیں، اس جاہل کو، کہ اس آذان کا صرف یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو جمع کرنا، آذان کا مطلب ہے نماز کی تیاری کرنا بھی. آذان کا ایک مطلب ہے اپنے آپ کو نماز کے لیے کھڑا کرنا بھی. آذان کا مطلب کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. آپ دیکھتے ہیں آپ کی صف لگ گئی، ابھی ایک اسی میں سے کوئی کھڑا ہونے والا کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ تو جمع ہو گئے، پھر اللہ اکبر. یعنی آذان یا اقامت کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب وہ اقامت کہہ رہا ہے. حی علی الصلاۃ، آپ تو آ کر بیٹھے ہیں، پھر حی علی الصلاۃ کی ضرورت کیا تھی؟ آپ آ کر بیٹھ گئے، لیکن وہ کہہ رہا حی علی الفلاح، آئیے نماز کی طرف تاکہ کامیاب ہو جائیں گے. ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے آپ آ گئے نماز کے لیے، لیکن اب آپ اپنے ضمیر کو بھی بیدار کر لیجئے، اپنے کان کو بھی نماز کی طرف متوجہ کر لیجئے، اپنے جسم کو بھی نماز کی طرف متوجہ کر لیجئے. اور جب قد قامت الصلاۃ ہوتا ہے تو سب اللہ کے حکم پر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے دل اب نماز میں آ جاؤ، اے جگر اب نماز میں آ جاؤ، اے ذہن اب نماز میں آ جا، اے کان کی سماعتوں نماز میں آ جاؤ، اے مشام جان نماز میں آ جاؤ. گویا اپنے جسم کے ہر حصے کو نماز کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا رب کے حضور کھڑا کر کے پیش کر دیتا ہے. اور جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کے اور جسم کے تمام حصے کی عبادت کو قبول فرما دیتا ہے. لیکن اس راز سے پردہ اس پر سے کیسے ہٹے جس پر سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون کا ٹھپا لگا ہو کہ یہ ظالم گونگے بہرے اور اندھے ہیں، ان کے دل پر گھٹا ٹوپ پردہ ہے، یہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے. تو جس پر اللہ نے مہر لگا دی ہے وہ آذان کے مطلب اور آذان کی ڈیفینیشن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے آذان صرف جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، آذان ہم کو نماز کی طرف کھڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہم گھر میں بھی سنیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے اور مسجد میں بھی سنیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے. لہذا بہرحال جو ٹائم دیا گیا تھا آپ اس میں حاضر ہیں، اب وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں آپ سب کے سامنے پھر دوہرا دوں، انجمن فیض الغرباء اور انجمن ملیہ مسجد کمیٹی اور تمام کلب اور اداروں کے ساتھ مشترک میٹنگ میں جو فیصلہ ہوا ہے اور اس فقیر کے سامنے جو پورے فیصلے کی رداد رکھی گئی، میں نے اس پر اجازت دے دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن میں جو کنٹینمنٹ ایریا میں آ رہا ہے
اس میں جو گورنمنٹ نے ابھی فی الحال چند دنوں کے لیے، بعد میں ہو سکتا بڑھا دے، تو اس کا پورا پالن کریں، عمل میں لائیں، اور آپ سماجی بیداری کا ثبوت دیں کہ مسلمان مذہبی بیدار ہوتا ہے، سماجی بھی بیدار ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، اور سائنٹسٹ اور جو علم طب سے جو منسلک ہیں ان کے بیانات بدل رہے ہیں۔ پہلے تو محکمہ صحت کی طرف سے یہ خبر آئی کہ ماسک لگانے سے آدمی اس وائرس سے بچ جائے گا۔ ابھی اخبار آپ پڑھیں جو خبر آ رہی ہے، دوسرے سائنسدانوں نے WHO یعنی پوری عالمی دنیا کے محکمہ صحت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اب 95 والا جس میں پلاسٹک لگا ہوتا، سوراخ بنے ہوتے ہیں، اس ماسک کو لگانے والا 95% بیمار ہونے کا ڈر رکھتا ہے۔ اب سوچ کے دیکھیں، جس کو لوگ سمجھ رہے ماسک لگانے سے بیماری سے بچ جائیں گے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیمار ہو سکتا ہے۔ آپ اور ہم جو کامن ماسک لگاتے ہیں عام طور پر، اس میں 65% بیمار ہونے کا ڈر رکھتا ہے۔ اب سوچئے جس کو ہم نے سمجھا تھا بیماری سے بچائے گا، کیسے ڈر رکھتا ہے؟ دیکھیے، چونکہ ہم لوگ WHO کے مکمل مشورے پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ پہن لو تو اس کو ہاتھ سے نہ چھوؤ، اس کو اتار کے رکھو تو ٹھیک سے تہ کرو، ایسے ہی اس کو اگر ہاتھ لگا دیا، ہاتھ میں وائرس تھا، پھر اس کے اندر پہنچا، پھر اس کو تم نے اپنے ناک میں لگایا تو وہ وائرس اندر جا کر پھر ناک میں گھسے گا، جس ڈر سے وائرس لگایا تھا وہ وائرس آ گیا۔ تو اس کا پورا ماحصل کیا نکلے گا؟ ایک لفظ میں سن لیں، اس کا پورا ماحصل نکلے گا یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو اور پھینک دو، استعمال کرو اور لیکن ہم لوگ استعمال نہیں کرتے، غریب آدمی اور استعمال کرتے ہیں تو بار بار استعمال کرتے ہیں۔ اب جب بار بار استعمال کرتے ہیں تو کھلے منہ ہم تو وائرس سے بچ رہے تھے، لیکن اب خود لگا لیا تو گویا ہم نے وائرس کو اپنے منہ کے قریب کر دیا۔ تو استعمال کرو اور پھینک دو، یا استعمال کرو ایک بار جب اتارو تو اس کو ڈیٹول سے دھو دو، اس کو دھوپ میں سکھا دو۔ یہ معاملہ تھا۔ اگر آپ اتنا احتیاط کر سکتے ہیں تو کریں، اور نہیں تو آپ پولیس سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں، چونکہ بھائی قانون ہے، بچنے کے لیے استعمال کریں۔ مگر اسلام کا جو فیصلہ تھا وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ نماز کے وقت ماسک کھول لیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیں، منہ کو دھوتے رہیں، کلی کرتے رہیں۔ گھر میں جب ابھی جائیں گے واپس تو نیم کی پتی یا نیم کی پتی کا پسا ہوا پاؤڈر استعمال کریں گے، گرم پانی کا غرارہ کریں گے، ادرک اور لہسن ڈال کر کے غرارہ کر لیں گے، مسواک کرتے رہیں گے، بار بار ایسا کریں گے۔ ڈیٹول یا عام صابن سے ضرورت نہیں سینیٹائزر سے، بار بار ہاتھ اور منہ دھوتے رہیں گے۔ بچنے کا یہ طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ بچنے کا یہ طریقہ، جتنا اپنے اندر کے امیون سسٹم کو، قوت مدافعت کو، بیماری سے لڑنے کی جسم کے اندرونی طاقت کو آپ مضبوط کریں گے اتنا بہتر ہے۔ مضبوط کیسے کریں گے؟ وٹامن سی کا استعمال زیادہ کریں گے۔ پاتی نیبو جو عام مل جاتا ہے سستے داموں میں، پانی میں نچوڑ کر کے پئیں گے، وٹامن سی اس میں بھی ہے۔ اور وٹامن سی، سنگترا، ترش جتنے پھل ہیں، کون سے پھل؟ زور سے بولیے۔ ترش یعنی کھٹے جتنے پھل ہیں سب میں وٹامن سی زیادہ ہے۔ اپنے آپ کو وٹامن سی کا استعمال کریں گے۔ مہنگے پھل نہیں خرید سکتے، پاتی نیبو مل جاتی ہے، کاغذی نیبو مل جاتا، اس نیبو کے لیں گے، پانی میں نچوڑیں گے، اگر گرم کر لیا ہے تو پی لیں گے۔ لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو موٹے آدمی ہیں، فیٹ رکھتے ہیں، چربی رکھتے ہیں، گرم پانی میں لیمو کی وجہ سے ان کا فیٹ بھی کم ہوگا۔ لیکن جو دبلے سکھے پتلے ہیں ان کو گرم پانی زیادہ لیمو کے ساتھ استعمال نہیں کرنا۔ گرم پانی جب کریں گے تو صرف غرارہ کریں گے، تاکہ وہ وائرس جو حلق میں سانس کی وجہ سے آ کر بیٹھ گیا ہے وہ وہی ختم ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ تو دنیا کی تدبیر ہے میرے محترم، سب سے بڑی بات کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ نہ چاہے گا تو بیمار نہیں ہو سکتے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حفاظتی تدبیر نہ کریں۔ دیکھیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، سردی کے دن میں گرم کپڑے پہنو، گرمی کے دن میں عام لباس پہنو۔ میرے آقا کہہ سکتے تھے کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوگی تو تجھے ٹھنڈا نہ لگے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، گرم پہننے
پہن کر اپنے آپ کو بچاؤ، موسم کا مقابلہ نہ کرو۔ گورنمنٹ اپنے نظریات کو بدلے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس بیماری سے لڑنے اور مقابلہ کی پوری تیاری کر چکے ہیں، اور جب کوئی مریض صحت مند ہوتا ہے تو گورنمنٹ اپنے اخبارات میں اعلان کرتی ہے آج اتنے لوگ مریض ہوئے تھے اور اتنے دن کے بعد مریض ہوئے تھے، اور آج اتنے لوگ اس مرض سے لڑ کر کامیاب ہو گئے۔ یہ مرض سے مقابلہ اور لڑ، کوئی اللہ کے عذاب سے مقابلہ اور لڑ سکتا ہے؟ آپ سوچ کے دیکھیے، ہم مسلمان یہ جملہ نہ کہیں، ہم یہ کہیں گے مریض ہوئے تھے، رب نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ فرماتا ہے جب بیمار ہو جاتے ہو تو وہی شفا دیتا ہے، یعنی